کرو کیا کرتے ہو۔ اللہ کی قسم سزا اس کی مجھے نہیں ملے گی، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے اولاد کو نہیں ملے گی۔ نہیں 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 میرے دوست، اس بات کے بارے میں یاد رکھ، تیری خوشی تیرا خطرہ نہ بن جائے، تیری خوشی تیرا خطرہ نہ بن جائے۔ اس بات کے بارے میں غور کر، تو ایک ایمان والا ہے، ایک مسلمان ہے، تیری زندگی آواروں والی نہیں ہے، تیری زندگی گمراہیوں والی نہیں کٹ سکتی۔ اگر تو کاٹے گا، اگر تو ایسے گمراہ ہوگا، غافل ہوگا، تو اللہ کی قسم اگر تو مسلمان ہے تو اس بات کو بھی یاد رکھ کہ تیرا مالک جس نے تجھے بنایا ہے، جو تیرے باپ دادا کا حساب لے گا، جو میرا بھی حساب لے گا اور تیرا بھی حساب لے گا، سن وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ غافل رہ رہے ہو، دھوکے میں ہو، خوب حکم توڑ رہے ہو، خوب اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ہاں، یہ تمہاری خوشیاں، چند وقت کی خوشیاں، یہ تمہارا خطرہ نہ بن جائے۔ میرے دوست، اس بات کو سن، جو تجھے آج خوشیاں نظر آ رہی ہیں، جو تجھے آج یہ اچھے دن لگ رہے ہیں، وقت میں لطف آ رہا ہے، جوانی کا انجوائے ہو رہا ہے، زندگی کی شام دھیرے دھیرے ڈھلتی جا رہی ہے، ڈھلتی جا رہی ہے، ڈھلتی جا رہی ہے۔ روز دن نکلتا ہے، شام ہوتی ہے، دن نکلتا ہے، شام ہوتی ہے، زندگی ایسے ہی تمام ہو رہی ہے۔ لیکن نہیں، تمہیں خوشیاں منانی ہیں، تمہیں برتھ ڈے بنانے ہیں، تمہیں عیاشیاں کرنی ہیں، تمہیں اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرنا ہے جس کا تم نے سپنا دیکھا ہے، جس کا تم نے خواب دیکھا ہے، جس کے بارے میں تم نے لوگوں سے سنا ہے، جس کے بارے میں تم نے لوگوں کو جانا ہے، لوگوں کو دیکھ کر تم نے اپنی خواہشات کو بڑھایا ہے، وہ پھر حرام ہو یا حلال ہو، پھر وہ غلط ہو یا صحیح ہو، پھر اس میں اللہ ناراض ہو یا راضی ہو، تمہیں فرق نہیں پڑتا ہے، پھر فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کام کیسا ہے۔ بس خواب دیکھا ہے تو پورا کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، لائف کے مزے لینے ہیں۔ ارے بھائی، زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، زندگی کے مزے لو۔ یہ مزے تیرے لیے خطرہ نہ بن جائے، یہ مزہ تیرے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ میرے بھائی، اس بات کے بارے میں سن، اللہ کی قسم گمراہ تو خود ہے۔ گمراہ اگر ہمیں کوئی غافل کر رہا ہے اپنے اللہ سے، اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنی زندگی سے، ہمیں جو انسان اس قدر بہکا رہا ہے ہماری زندگی سے، اس قدر دور کر رہا ہے ایمان والی زندگی سے، اللہ سے اس قدر دور کر رہا ہے، تو میرے بھائی اس بات کا خیال رکھ، اس کا غافل ہونا، یہ جو بھی غافل ہوگا، اس کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے مصیبت ہے، اس کے لیے پریشانی ہے پھر۔ اور ہاں، یہ غافل خود ہے، خود، اس کو کسی نے غافل نہیں کیا، خود غافل ہوا ہے۔ اب دیکھیے، لوگ الزامات شیطان پہ لگاتے ہیں۔ ہاں، شیطان بہکاتا ہے، کس نے منع کیا؟ لیکن شیطان کون سی زبردستی کراتا ہے؟ شیطان تم سے یہ کہتا ہے کہ تو نماز مت پڑھ۔ شیطان کا بہکاتا ہے؟ اللہ کے بندو، جتنے تم ہوشیار بن رہے ہو، جتنے تم سمجھداری دکھا رہے ہو، اللہ کی قسم ہلاکت ہے، ہلاکت ہے میرے دوست۔ گمراہ ہم خود ہیں اگر ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ اس بات کے بارے میں یاد رکھ، یاد رکھ اس چیز کے بارے میں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا مزے لوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا لطف اٹھاؤں، لیکن میرے دوست، یہاں انسان امتحان گاہ میں ہے، یہاں اس کا مالک دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے، انسان، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری ایمان والی زندگی، ہم غافل نہیں ہیں، ہم آوارہ جانور نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والے ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے بنایا ہے وہ ہے ہی نہیں کوئی ایسا۔ ہم یہ غافل والی زندگی نہیں گزارنے آئے، ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، اپنا ایمان رکھتے ہیں، ہاں ہم یقین رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہمارا مالک ہے، ہم غافل نہیں ہیں، ہم غافل نہیں، ہمارا مالک ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں موت دے گا، جو ہمیں پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ہم سے حساب کتاب کرے گا، ہمارا مالک ہے، ہم جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ اگر غافل ہوئیں گے، اگر اس کو بھلائیں گے تو ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ پھر جو مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی من مرضی کر رہے ہیں، اور مائی لائف مائی رول، میری زندگی میں کیسے گزاروں؟ بھائی، تم کون ہوتے مجھے کہنے والے؟ تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے؟ ہم کوئی نہیں ہوتے، ہم کوئی نہیں ہوتے۔ جو اور اللہ کے بندے آتے ہیں، جو صرف اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو اللہ کے کاموں کو کرنے کے لیے اپنا وقت، جان، مال سب خرچ کر رہے ہیں، میرے بھائی اس چیز کے بارے میں غور کر۔ کل اللہ تعالیٰ تجھ سے کہے گا، میرے بندے تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ میرے بندے کیا تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ پھر ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ پھر کیسے منع کر سکتے ہیں؟
دنیا کے کیمروں میں، دنیا کے CCTV کیمروں میں اگر کوئی ریکارڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ویڈیو سیو کر لی جاتی ہے، تو تم اپنے مالک کو کیسے کمزور سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں یہ ویڈیو نہیں دکھائے گا؟ یہ اللہ کی جو یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں، کیسے ہیں یہ بتاؤ؟ دنیا کی چیزوں میں کمی آ سکتی ہے، دنیا کے سائنسدانوں کی چیزوں میں کمی آ سکتی ہے، بڑی بڑی چیزوں میں، بڑی بڑی الیکٹرانک چیزوں میں کمی آ سکتی ہے، تمہارے رب کی چیزوں میں کمی نہیں آ سکتی، کمی نہیں آ سکتی۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ آج ہم اپنی زندگی کو جیسے چاہے ویسے گزاریں، جیسے چاہے ویسے گزاریں، لیکن دیکھو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج تم اپنی زندگی کو خود مالک بنتے ہو، آج تم کہتے ہو میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، تم خود مالک بن گئے، تم نے خود کو اپنا آپ کو بنا لیا۔ مجھے بتاؤ، تم نے اپنا آپ کو خود ڈیزائن کیا ہے، خود تیار کیا ہے؟ یہ آنکھ، یہ ناک، یہ منہ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ شریر، یہ ہر اعضا تو نے خود نے درست کر لیا ہے، تو نے خود نے بنایا ہے۔ جو انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ہم اللہ کی قسم خود نہیں بنے ہیں، ہم اپنا آپ نہیں بنے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بناتے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے۔ میں اگر اپنے آپ کو بناتا تو میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، میں اپنے آپ کو بناتا تو ہم کبھی اندھے نہیں ہوتے۔ جو دنیا میں دیکھو کتنے اندھے انسان ہیں۔ اگر ہم خود کے مالک ہوتے، ہماری خود کی مرضی چلتی، تو دنیا میں کون چاہتے بوڑھا ہونا، کون چاہتا ہے کمزور ہونا، کون چاہتا ہے گونگا بہرا ہونا؟ بتاؤ تو صحیح، کوئی چاہتا ہے؟ تو تم اپنے تھوڑے عقل کے گھوڑے تو دوڑاؤ کہ کوئی مالک ہے جو ہم پہ نگاہ رکھ رہا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں ہر چیز کا آگاہ کر رہا ہے کہ میرے بندو، میرے بندو، کوئی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، جو ہمیں ان باتوں کو سنوا رہا ہے، جو ان باتوں کو بتلوا رہا ہے، جو ہمیں اس آنے والی جو آخرت کی زندگی اس سے آگاہ کرا رہا ہے۔ وہ کوئی ہے جس پر ہم نے ایمان رکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنے اللہ سے دور نہ ہو۔ اس زندگی کے مالک ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہم نہ جانے اپنی زندگی میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہم کس حد تک گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ کو ہم نے کس حد تک کھو دیا ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی قسم، یہ آج کی جو ہماری خوشیاں ہیں، یہ آج کی جو ہماری خوشیاں ہیں، ہاں، یہ ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ ہم من چاہی زندگی گزار کر اسے اپنے لیے خطرہ نہ بنا لیں، اپنی زندگی ایسی نہ گزاریں۔ اگر ہم جان بوجھ کر ایسے کریں گے تو یاد رکھنا میرے بھائیو، گمراہ ہم خود ہیں، گمراہ تم خود ہو۔ یاد رکھنا، کسی نے غافل نہیں کیا ہے تمہیں، تم نے اپنے آپ کو ہی غافل کر لیا، تم نے اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اپنے اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے۔ پھر یاد رکھنا، اگر تیری غلطی ہے تو تجھے ہی سزا ملے گی۔ سمجھتا ہے اس بات کو؟ سمجھ، اگر غلطی تیری ہے تو تجھے ہی سزا ملے گی۔ اللہ کی قسم، تیرے کسی بھی دوست کو، تیرے کسی بھی اہل و عیال میں سے کسی بھی چاہنے والے کو، جاننے پہچاننے والے کو، تیرے ماں باپ کو، کسی کو بھی نہیں، کیونکہ تو نے غلط کیا تو ہی بھرے گا۔ اگر تو ناکام ہوا تو ہی پھر اللہ کے جلال کو دیکھے گا، اللہ کی ناراضگی کو دیکھے گا، اللہ کے غصے کو دیکھے گا، اللہ کے عذاب کو دیکھے گا۔ اگر تو ناکام ہوا تو، اگر تو کامیاب ہوا تو اللہ کی رحمت کو دیکھے گا، اللہ کی محبت کو دیکھے گا، اللہ کے پیار کو دیکھے گا، اللہ کی جنت کو دیکھے گا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا۔ تو خود دیکھے گا اللہ کی خوبیوں کو کہ اللہ رب العزت نے پھر تجھے کس چیز سے نوازا ہے۔ اگر تو کامیاب ہوتا ہے تو یاد رکھ، اگر غلطی تیری ہے تو سزا بھی تیری ہے، اگر پاس تو ہوا ہے تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ بھی تیری ہی ہے۔ تو میرے بھائی، تو انجان کیوں ہوتا ہے؟ کیوں غافل ہوتا ہے اپنی زندگی سے؟ کیوں غافل ہوتا ہے اپنے ایمان سے؟ کیوں غافل ہوتا ہے اپنے اللہ سے؟ کیوں غافل ہوتا ہے اپنے دین سے؟ کیوں غافل ہوتا ہے اپنی جنت سے؟ کیوں غافل ہوتا ہے اپنے ایمان سے؟ کیوں غافل ہوتا ہے اپنے نبی سے؟ کیوں غافل ہوتا ہے اپنے اللہ کے حکموں سے؟ اللہ کی قسم، پہچان، 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 اپنی زندگی کو پہچان، اپنے اللہ کے حکم کو پہچان۔ یہ اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کر،
یہ اللہ کو جھٹلانے والے کام نہ کر، اللہ سے دوری بڑھانے والے کام نہ کر۔ جو اللہ کو بھلائے گا، جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے گا، جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ کو بھلائے گا، اللہ سے دور رہے گا، تو سنو پھر اللہ کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ آج ہم خوشی بنا رہے ہیں، ایک تو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، زندگی کی شام ہو جا رہی ہے، اور اوپر سے ہم ایمان والے ایک چیز اور نہیں نکال کے لے آئے، ایک چیز اور نہیں نکال کے لے آئے۔ کیا بھائی؟ آج میرا جنم دن ہے، آج میرا برتھ ڈے ہے۔ برتھ ڈے کون کس کو خوشی ہوتی ہے بتاؤ تو صحیح۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تھوڑے معصوم ہیں، تھوڑے نادان ہیں، آپ اس سے بے خبر ہیں، آپ کو کیونکہ پتہ نہیں ہے۔ آپ کو خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ بھائی آج 10 سال کے ہو گئے، آج 20 سال کے ہو گئے، آج 15 سال کے ہو گئے، آپ 30 سال کے، 50 سال کے ہو گئے۔ آپ اپنی زندگی کی عمر پوری کرتے جا رہے ہیں، آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ بس آپ خوشی یہ بنا رہے ہیں چند وقت کے لیے، جو آپ کی جو عقل میں عقل آئی ہے، جو آپ کو کچھ صلاحیت سمجھ آئی ہے، جو آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے، آپ اس میں بس خوشی بنا رہے ہیں کہ آپ اتنے سال کے الحمدللہ ہو چکے ہیں، تو اب میں تھوڑی خوشی بنا رہا ہوں۔ میرے بھائی تو دنیا بھر کی خوشی بنا، سارے زندگی خوش رہے، اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے؟ لیکن دیکھو، ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو میرے بھائی ہو۔ میں اپنے بھائی کے ناطے سے کہتا ہوں کہ یہ جو برتھ ڈے بنانا ہے، یہ جو خوشیاں کرنی ہیں، یہ غلط ہے۔ بھلا مرنے کی بھی کوئی خوشی بناتا ہے؟ بتاؤ، مرنے کوئی غم بناتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آپ کو اگر خوشی بنانی ہے، ساری زندگی بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ نے جنم دن بنایا، آپ کو دیکھ کر دیکھو، اس میں اللہ والے بھی ہوتے ہیں، کوئی داڑھی ٹوپی کرتے والے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے تھوڑے نہ سمجھ ہوتے ہیں، اور جو سمجھدار بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو لوگ ان سے کیا علم حاصل کرتے ہیں، کیا سبق لیتے ہیں کہ یار جب یہ بنا رہے تو ہم بھی بنا میں۔ ہری سے لالچی دنیا، ہاں، دنیا تمہیں دیکھ کر اپنے رخ چینج کرے گی۔ جو سوچتا تھا کہ یار میں کبھی یہ نہیں کروں گا، تمہیں دیکھ کر وہ بھی کرے گا۔ ایگزامپل، مثال کے طور پہ سنو، کسی عالم نے فوٹو کھنچایا، اب دوسرے انسان دیکھ کر اس سے متاثر ہوگا کہ یار فوٹو کھنچانا تو منع ہے، فوٹو کھنچانا تو منع ہے، لیکن جب یہ عالم کھنچا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر کھنچوا سکتے ہیں۔ لیکن اسے کیا پتہ بیچارے کو کہ یہ جان بوجھ کر کھینچ رہا ہے، اسے پتہ ہے گناہ ہے، لیکن انہیں پھر بھی رسک لیا۔ اب تم بھی اس رسک کو لوگے؟ مجھے بتاؤ، تم بھی لوگے؟ جب کوئی اور برتھ ڈے بناتا ہے، اس میں کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بنانا جائز ہے، صحیح ہے، حالانکہ یہ انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی باتیں ہیں، انسان کو غفلت میں لے جانے والی باتیں ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم نے کیا کر دیا، سمجھتے ہو؟ ایک پروموشن ہوتا ہے، پروموشن، ہر چیز کا پروموشن ہوتا ہے۔ اب آپ نے اگر کوئی کپڑے پہنے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کوئی کپڑے پہنے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کر ان کے بارے میں جانیں گے، ان کو پہچانیں گے کہ یار آپ پر یہ کپڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ، کہاں سے لے کر آئے ہیں، کیسا کپڑا ہے، ان کے کتنا ریٹ ہے۔ تو لوگ اگر وہ پسند آئیں گے تو ان کو لانا پسند کریں گے، ان کا پروموشن ہوگا آپ کے پہننے سے، تو آپ کے کرنے سے برتھ ڈے کا پروموشن ہو گیا، سمجھتے ہو؟ پھر وہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ برتھ ڈے بنانا کیوں غلط ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے بنایا، ایسے بنایا۔ اللہ کے بندو، سنو، اگر کسی کو موت کی سزا سنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 10 دن کے بعد، اب جیسے جیسے 1 دن کم ہوا، پھر 2 دن کم ہوئے، اس کی تو موت قریب آ رہی ہے، 3 دن کم ہوئے، 4 دن کم ہوئے، اب ایک دن کم ہونے پہ لوگ آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ وش کر رہے ہیں، آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ بھائی مبارک ہو، آپ 30 سال کے ہو گئے، آپ کی 40 سال بعد ڈیتھ ہو جائے گی، آپ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا انتقال 40 سال میں ہو جائے گا، آپ 35 سال کے ہو گئے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی مبارک ہو، آپ 35 سال کے ہو گئے، اور آپ جنم دن بنا رہے ہیں، مبارک ہو، خوشی بنا رہے ہیں۔ آپ مرنے کی خوشی بنا رہے ہیں، یا یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والی خوشی ہے یہ۔ 36 کے ہو گئے، 37 کے ہو گئے، آپ کو گفٹ مل رہے ہیں،
آپ خوشی منا رہے ہیں، 40 میں آپ کو اس دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے۔ آپ کو اب مجھے بتاؤ، یہ غم کرنے والی بات ہے، ڈرنے والی بات ہے، یہ خوشی منانے والی بات ہے؟ بتاؤ، یہ خوش رہنے والی باتیں ہیں؟ یہ جتنا موت کے قریب جا رہے ہیں اتنا ہی ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہم خوشیاں ظاہر کر رہے ہیں، ہم خوش ہیپی ہو کر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں۔ غم ہمیں اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اللہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کس غفلت میں، کس غلیظ زندگی میں پڑ گیا ہوں، کس غلیظ کام میں پڑ گیا ہوں، گمراہی میں، ناکامی والی زندگی کو اختیار کر کر بیٹھا ہوں، ہر اس کام کو کر رہا ہوں جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمجھتے ہو؟ ہم نے اس کا پروموشن کر دیا برتھ ڈے کا، اب ہر انسان بناوے، کوئی مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے۔ سمجھتے ہو؟ جو اللہ کے حکموں کو توڑے گا۔ غم کی بات یہ ہے برتھ ڈے میں کہ ہمیں موت کے قریب یہ وقت لے کر جا رہا ہے، دھیرے دھیرے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم خوشی بنا رہے ہیں، ہم خوشی بنا رہے ہیں۔ ہم توبہ کرنے سے گئے، ارے ہماری زندگی کی 1 سال کم ہو گئی ہے، ہمیں معافی تلافی کرنی چاہیے تھی، اپنے گناہوں پر غم کرنا چاہیے تھا، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، ہمیں اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑانا چاہیے تھا، یا اللہ تو نے 30 سال کی زندگی دی، 50 سال کی زندگی دی، میں اتنے کا ہو گیا، اتنے کا ہو گیا، یا اللہ میرے ایمان پر خاتمہ کرنا، یا اللہ مجھے نیک راہ پر چلانا، یا اللہ مجھے کامیابی والے راستے پر چلانا، میں نے غافل والی زندگی اتنی گزار دی ہے، میں 35 کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا، 45 کا ہو گیا، 5 سال، حالانکہ کسی کو وقت کی پتہ نہیں ہے، لیکن وقت مقرر ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں ہے، کوئی ہمیشہ نہیں ہے، سب کو چلے جانا ہے۔ سمجھتے ہو؟ سب کو چلے جانا ہے، تو مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو چلے جانا ہے۔ ہم برتھ ڈے بنائیں اور ہم اللہ کے سامنے خوشحال رہیں، حالانکہ غافل والی زندگی گزر رہی ہے، ناکامی والی گزر رہی ہے، تو ہم کس چیز کے لیے خوشی بنائیں؟ ہمیں غم بنانا چاہیے تھا کہ زندگی سے 1 سال اور نکل گیا، 1 سال اور کم ہو گیا، آؤ کوئی جلدی سے توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، نیک کام کر لیں۔ ہم تو برتھ ڈے بنانے میں بزی ہیں، ہم غافل ہیں، ہم دور ہیں، ہم بے وقوف بن کر بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، آپ کوئی بھی کام کریں۔ میں نے تو برتھ ڈے کی ایک مثال دی ہے، سمجھایا ہے، ہم جتنے موت کے قریب جا رہے ہیں ہم خوشی بنا رہے ہیں، ہمیں غم بنانا چاہیے تھا۔ ہم ایمان والے، ہم اپنے ایمان کا یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے ایمان پہ تو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ باتیں حق اور سچ ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے گا جو اللہ کی مان کر گیا ہوگا۔ جس نے اللہ کی نہیں مانی ہے، اللہ کیا کہتا ہے سنو، جس نے اللہ کے حکموں کو توڑا، جو ظالم بنے رہے، جو اللہ کے نافرمان بنے رہے، باغی بنے رہے، اللہ کے حکم توڑتے رہے، اللہ کو جھٹلاتے رہے، اللہ کی نہیں مانی، بیگانوں والی زندگی گزارتے رہے، اللہ سے دور رہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارتے رہے، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو سنو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے ایسے انسان کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کہتا ہے جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، سن رہے ہو؟ اللہ سنو کیا کہہ رہا ہے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، ہرگز نہ سمجھو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو یہ اللہ کے نافرمان غلط کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی ایک دم جو پکڑ نہیں کر رہا ہے، یوں مت سمجھو کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ غافل ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، فوری پکڑ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے دوڑے جا رہے ہوں گے۔ ہاں، اللہ کو غافل نہ سمجھو، یوں نہ سمجھو کہ اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ بے خبر ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے۔ مہلت کب تک دے رکھی ہے؟ جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔
اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندھے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت ہے یہ۔ اللہ نے مہلت دے رکھی، کرو کیا کرتے ہو غافل، کتنے غافل ہوتے ہو، گزارو من چاہیے زندگی کیسے گزارتے ہو۔ تمہارا مالک تم سے انجان نہیں ہے، تمہارا مالک تم سے دور نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم غافل نہ ہو، اپنے اللہ سے دور نہ ہو، ورنہ ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے اللہ کو پہچانے، اپنی زندگی کو پہچانے، آنے والے حالاتوں سے واقف ہو جائے، سمجھ لے ان باتوں کے بارے میں کہ اسے کس چیز کا سامنا کرنا ہے۔ قبر کا بھی سامنا کرنا ہے، فرشتوں کا بھی سامنا کرنا ہے۔ زندگی ذلت کی گزاری ہے، بری گزاری ہے، نافرمانی میں گزاری ہے تو پھر عذاب کا بھی سامنا کرنا ہے، اور اگر بہترین گزاری اللہ کو راضی کرائے تو پھر اللہ کی نعمت، پھر تو سبحان اللہ، سمجھ پھر تو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، دنیا کی رنگینیت کو دیکھ کر پاگل نہ ہونا، غافل نہ ہونا، اس دنیا میں نہ پڑنا۔ اب جو ہوا سو ہوا، اللہ کی قسم اللہ کو راضی کرو، اپنی زندگی کو پہچانو۔ اللہ کی قسم ہم بے وقوف ہیں اگر دنیا کو راضی کرنے میں لگے رہے ہیں، دنیا کو منانے میں لگے رہے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑیں۔ یہ دنیا کس کی ہوئی ہے؟ اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو وقت چلتے بھلا دیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو کسی کو بھی نہیں رکھا، سب زیر ہو گئے، ہم کہاں سے باقی رہیں گے؟ بے وقوف نہ بنو، ہوشیاری سے کام لو، سمجھدار بنو، اور تھوڑا سوچ اس بات کے بارے میں۔ سمجھتے ہو؟ تھوڑا وقت نکالو اور سوچو اپنی زندگی کے بارے میں، تنہا بیٹھو، تھوڑا فیل کرو اپنے آخرت کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں، تھوڑا سوچو تو صحیح۔